اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو کیا وہاں پر بھی بت پرستی ہوا کرتی تھی یا نہیں؟ بالکل ہوتی تھی بھائی، بالکل ہوتی تھی. اور خاص طور پر منات جو بت تھا وہ تو بڑی اہمیت کا حامل تھا اہل یثرب کے نزدیک. جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے بہت اہمیت کا حامل تھا. اور جانتے ہیں متعدد صحابہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک پیر سے لنگڑے تھے، ان کے ایمان لانے کے واقعے میں ذکر کیا ہے. آپ جان میں سنا ہوگا کہ جب ان کے خاندان گھر کے لوگ ایمان لے آئے لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور انہوں نے ایک جگہ بنا تھی جس میں منات یا مناف نام کے فلا فلا بت رکھے تھے. تو بچوں نے کیا کام کیا کہ ان کے بت کو اٹھا کر کے کوڑے پہ ایک دن ڈال دیا. لیکن نہیں ہے، پھر وہ گئے آئے اس کو لے کر کے دھو کر کے آئے، پھر دوسرے پھر گئے. ایسی چیزیں ہیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنن ترمذی کے اندر ہے کہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ اے حسین تم کتنے بتوں کو پوجتے ہو؟ تو کہا کہ کتنے معبود کو پوجتے ہو؟ تو کہا کہ 7 کو، 6 زمین میں ہے اور 1 آسمان میں ہے. تو وہاں بھی مختلف قسم کی بت پرستی جو ہے. بلکہ اس سلسلے میں ایک کتاب بڑی اچھی آئی ہے، وہ میرے پر گھر نہیں لیکن لائبریری میں تھی، خریدا تھا ہم نے، الاصنام المعبودہ الجاہلیہ. ہمارے جاہلیت میں جن بتوں کی پوجا کی جاتی ہے تو خاص خاص نام لے کر کے کہاں کے لوگ پوجا کرتے ہیں. پورے عرب کے اندر اس میں مدینہ منورہ یثرب بھی تھا، لیکن آج اس کا نام بعد مدینہ منورہ رکھا گیا.